یہ بہت پرانی بات نہیں، جدید سائنس ہر شعبے میں انقلاب لا رہی تھی۔ تجربہ گاہیں آباد تھیں اور کتب خانوں کی روشنیاں دن رات جلتی رہتی تھیں۔ کمپیوٹر نے کاروبار حیات اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔ انسان خلا میں چہل قدمی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کئی متعدی بیماریوں نے انسان کو بے بس کر رکھا تھا۔ چیچک بھی ان میں سے ایک بیماری تھی۔ چیچک کا وائرس جس بستی پر حملہ آور ہوتا، وہاں گھر گھر صف ماتم بچھ جاتی، پورے شہر اجڑ جاتے اور موت سے بچ جانے والے جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتے۔ سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد نے اپنی انتھک محنت سے چیچک کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی، اور پھر دسمبر 1979 کا وہ منور دن طلوع ہوا جب عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ چیچک کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ عصر حاضر میں کینسر کو ایک مہلک مرض سمجھا جاتا ہے۔ کچھ مدت پہلے تک کینسر کو ایک لا علاج بیماری تصور کیا جاتا تھا۔ آج صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ جدید تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج نے کینسر کی تشخیص کو اور اس کے علاج کو نہایت مؤثر بنا دیا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے مژدہ جاں فضا ہے کہ کینسر اب لا علاج بیماری نہیں۔ نیوکلیئر میڈیسن شعبہ ایک تشخیصیہ یا ڈیاگنوسٹک شعبہ ہے جس میں ہم مختلف ڈیاگنوسٹک فیسلٹیز کے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم مختلف سکینز جس طرح تھائرائڈ سکین، DTPA سکین، DMSA سکین، نیوکلیئر کارڈیولوجی جو مختلف ہاسپٹل سے ریفر ہو کے اور ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایک بار مرض کی تشخیص ہو جائے تو علاج کے مراحل خوش اسلوبی سے طے ہو جاتے ہیں۔ مرض کی بروقت تشخیص کا نتیجہ 100% صحتیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں ڈائیگنوز نہ ہونے کی بڑی وجہ غیر آگاہی ہے۔ اگر ڈاکٹروں میں اور عام جنرل پبلک میں کینسر کی علامات سے آگاہی ہوگی تو شاید ہم اس مرض کو ابتدائی مراحل میں ڈائیگنوز کر سکیں گے، اور اگر ہم اس کو ابتدائی مراحل میں ڈائیگنوز کر سکیں گے تب ہی ہم اس کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں۔ میرا نام ناظر ہے، لیکن عابدین سے کام کرا جاتا ہے۔ یہ کراچی ہوٹل میں کام کرتا تھا، تو مجھے جو کام کرتا ہے سبز پوش پہاڑوں میں گھرا خوبصورت شہر ایبٹ آباد صوبہ سرحد کا دوسرا مقام ہے، جہاں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال بنا رکھا ہے۔ نور میں مرد و زن، بچے بوڑھے، سب کے لیے تشخیص اور علاج کی سہولیات میسر ہیں۔ دور دراز سے آنے والے مریضوں کی رہائش کے لیے وارڈز موجود ہیں۔
جن میں مریضوں کے داخلے جلد شروع ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان اٹامک انرجی کا 13واں ہاسپٹل ہے اور اس کا نام اینور ہے، انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، آنکولوجی اینڈ ریڈیو تھراپی۔ بنیادی طور پر یہاں پہ ہزارہ، آزاد کشمیر، شمالی علاقہ جات اور ملحقہ علاقوں سے، جو پنجاب کے ملحقہ علاقے ہیں، وہاں سے مریض تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ مریض ہمارے پاس پشاور اور اسلام آباد سے بھی ریفر ہو کے آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہاسپٹل 2 مین شعبوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا آنکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے۔ نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ یہ شعبہ کینسر اور دیگر امراض میں ڈاکٹروں کے لیے ممید و معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا ڈپارٹمنٹ جو کہ انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریڈیو تھراپی یا آنکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس میں کینسر کا علاج چونکہ بنیادی طور پہ 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس میں پہلا طریقہ سرجری ہے جو کہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں کی جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ مریض میں یہ چیز تشخیص کر لی جاتی ہے کہ اس کو کینسر ہے تو وہ پھر ہمارے پاس ریفر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم 2 طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک دوائیوں کے ذریعے علاج ہے اور ایک ریڈیشن یا ریڈیائی شعاؤں کے ذریعے۔ نادار مریضوں کو بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کی مزید ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اینور پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی کام نادار مریضوں کی فلاح و بہبود کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی عوام الناس میں کینسر سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے بھی کوشاں رہتی ہے۔ اینور پیشنٹس ویلفیئر سوسائٹی کا بنیادی مقصد نادار مریضوں کی مالی اعانت کرنا ہے۔ یہ ایک نوید مسرت ہے ان تمام مریضوں کے لیے جو مالی مسائل کی وجہ سے اپنا علاج جاری نہیں رکھ سکتے تھے، کہ پیشنٹس کی ویلفیئر کے لیے اس سوسائٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ انہیں جس طرح کی بھی ان کی ضروریات ہوں گی انہیں پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مرض کی بروقت تشخیص مریض کی مکمل صحتیابی کی ضمانت ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ کینسر کی علامات سے آگاہی حاصل کی جائے۔ زبان، جلد یا منہ کا ایسا چھالا جو لمبے عرصے تک ٹھیک نہ ہو، مسلسل کھانسی یا 2 ہفتوں سے زائد گلے کی خراش، پیٹ یا چھاتی میں گلٹی یا درمیانی عمر میں اچانک بدہضمی، جسم کے کسی سوراخ سے خون کا جاری ہونا، جسم پر موجود کسی تل کے رنگ، شکل اور سائز میں تبدیلی یا تل سے خون آنا یا خارش ہونا، 2 ماہ میں وزن میں غیر متوقع طور پر 5 کلو تک کمی واقع ہو جانا، پاخانے کا رنگ تبدیل ہو کر سیاہ ہو جانا یا بے قاعدگی واقع ہونا، یہ سب کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ علامات کسی مریض میں دکھائی دیں تو ایسے مریض کو مشورہ دیں کہ وہ تشخیص کے لیے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور اگر ڈاکٹر مشورہ دیں تو اینور میں چیک اپ کے لیے تشریف لائیں۔ یاد رکھیں کہ بیان کی گئی علامات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مریض کو کینسر ہی ہے۔ یہی علامات عام بیماریوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو درست مشورہ ایک مستند ڈاکٹر سے ہی مل سکتا ہے۔ غیر مستند معالجوں سے گریز کریں۔ غیر مستند لوگوں سے علاج کرانا انسانی صحت کے لیے نہایت مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت سے غافل نہ ہوں، جاننا زندگی ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ ہم نے مل کر چیچک پر فتح حاصل کی تھی، اب ہم مل کر ہی کینسر کو شکست دے سکتے ہیں۔ تیز تر گامزن منزل معدور نیست۔